بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ بلاول صاحب چلے گئے ہیں بھارت، گوا۔ وہاں پر وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے، اور اپنے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ چلے گئے ہیں برطانیہ، اور برطانیہ جا کر وہاں پر جو شہزادے کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کنگ چارلز کی، کنگ کی انفیکٹ تاج پوشی، اب وہ کنگ کی تاج پوشی میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اور اپنے ساتھ کس کو لے گئے ہیں؟ اپنے ساتھ کیا وہ اپنے خاندان، چھوٹے چھوٹے بچوں، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو بھی ساتھ لے گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلے تو یہ مناظر دیکھیے جس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے خصوصی طیارے میں پہنچے ہیں۔ ان ویژول سے آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ خصوصی طیارے میں، جو پرائم منسٹر کا خصوصی طیارہ ہوتا ہے وہ اس میں گئے، وہ کمرشل فلائٹ میں نہیں گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے سامان کی فوٹیج دیکھیں، یعنی جو جہاز کی فوٹیج ہے، اس میں شہباز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں، وہ تو فوٹیج وہ ہے نا جو سرکاری طور پر جاری کی جاتی ہے۔ اب ان کے ساتھ اس میں اور کون ہے جو بعد میں اترا، اس کی فوٹیج تو نہیں دی، لیکن سامان کی فوٹیج جو ہے وہ ہمارے ہاتھ لگی ہے، اور وہ فوٹیج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس فوٹیج کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر اکیلے نہیں ہیں، پرائم منسٹر کی فیملی، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے بچے، ان کے پوتے پوتیاں، بیٹے بیٹیاں، شاید وہ بھی ساتھ گئے ہیں۔ اور ان کے سامان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں شیر خوار بچے بھی شامل ہیں، کیونکہ بچوں کے پرام دیکھے جا سکتے ہیں، اور بچوں کا جو بچوں کے کا دیگر سامان ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی فیملی کا سامان، یہ جتنا یہ بیگز آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے پرائم منسٹر کے بیگز تو نہیں ہیں یہ۔ اور پھر اس بیگ کے اوپر لکھا ہوا ہے پی ایم فیملی، پرائم منسٹر کی فیملی ہے، یہ ان کا سامان ہے۔ چھوٹی چھوٹی تالیاں بھی لگی ہوئی ہیں کہ سامان چوری نہ ہو جائے، جیسے ہم لوگ لگاتے ہیں۔ ایسے میں نہیں لگاتا، میں اکثر بے احتیاطی کرتا ہوں، ملک سے باہر جاؤں تو وہ تالی نہیں لگاتا چھوٹی سی، میں کہتا ہوں یار اب کیا تالی لگائی جائے۔ لیکن پرائم منسٹر نے احتیاط کے پیش نظر تالیاں جو ہیں وہ اپنے تمام بیگز پہ لگائی ہوئی ہیں کہ ان کا قیمتی سامان دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ باوجود اس کے کہ وہ پرائم منسٹر کے خصوصی طیارے میں جا رہے ہیں، پھر بھی احتیاطاً تالیاں لگائی گئی ہیں۔ بھائی احتیاط ضروری ہے، احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ بعد میں کوئی اور ذمہ دار نہ ہو جائے گا۔ آپ جب اپنا تالا نہیں لگائیں گے تو بعد میں کوئی کہے گا جناب آپ نے اپنا تالا کیوں نہیں لگایا، آپ نے تالا نہیں لگایا، اب ہم سے شکایت کر رہے ہیں کہ سامان کدھر گیا۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی فیملی نے احتیاطاً تالیاں بھی لگائی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی بیگز کے اوپر، اور وہ اپنے خاندان کے ہمراہ جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ اب اس میں میرے سورسز سے چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کون کون تھا، تو مجھے پتا یہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کو 15-20 دن پہلے جانا چاہتی تھی، کچھ دن پہلے جو ہے وہ برطانیہ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن پھر جب ان کو پتا چلا کہ جی چونکہ پرائم منسٹر صاحب خصوصی طیارے میں جا رہے ہیں تو ہم انہی کے ساتھ چلے جائیں گے، ہمیں علیحدہ سے جہاز کرنے کی، ٹکٹیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب میری بات سن کے آپ کو یہ لگے گا کہ جناب یہ تو فضول سی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اتنا امیر خاندان کو ٹکٹیں بچانے کی کیا ضرورت ہے، کوئی 3-4 لاکھ کی ایک بندے کی ٹکٹ نہیں لے سکتے یہ؟ تو مجھے نہیں پتا لے سکتے کہ نہیں لے سکتے، مگر میں تو ان کی باقی وہ دیکھتا ہوں نا جو ایکٹیویٹیز ہیں، مثلا جمعے کو نواز شریف صاحب کے جمعے کے بعد ایک کھانا اپنے کچھ 8-10 ورکرز ہیں ان کے ساتھ کھاتے ہیں، 2-3 رپورٹرز ہوتے ہیں، 8-10 ان کی پارٹی کے تنظیم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جمعے کا کھانا، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی دفتر میں جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے، وہیں پھر دربار لگتا ہے، وہیں کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہر دفعہ لگی ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کے گھر یا نواز شریف کے دفتر میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کھانا نواز شریف کی طرف سے نہیں ہوتا۔ کھانا کبھی ایک ورکر قورمہ بنا کے لاتا ہے، کبھی دوسرا بندہ کڑھائی بنا کے لاتا ہے، کبھی کوئی پاوے بنا کے لاتا ہے، کبھی کوئی نہاری بنا کے لاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں ورکروں کی لگی ہوتی ہیں، جو پارٹی کے تنظیمی عہدے داران ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا لے کر آئیں گے۔ تو 2-1 بندے جو ہیں وہ اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی ڈشیں بنا کے لاتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سب کھانا کھاتے ہیں۔ تو جو خاندان کھانا اپنا نہیں کھاتا، یا اپنے کارکنوں کو 10 بندوں کا کھانا ارینج کر کے نہیں دیتا، تو اس سے آپ توقع کریں کہ اس کو ایک مفت کی فلائٹ مل رہی ہو تو وہ پھر بھی ٹکٹیں خریدیں۔ تو آپ، اور پھر یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو باہر جاتے ہیں تو ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں تو ریز گاری بھی نہیں چھوڑتے، اور ریز گاری بھی کھڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ رک کے کھڑے ہو کے ریز گاری لے کر گاڑی میں رکھ کے اور پھر اپنی جیب میں رکھ کے اور پھر آگے نکلتے ہیں۔ تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شیرخوار بچوں کو بھی ایسا لگتا ہے ساتھ لے گئے، تاج پوشی میں شرکت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں جانا تھا، ٹکٹیں خرچ ہونی تھیں، تو سوچا کہ چلیں آپ پرائم منسٹر کا جہاز تو جا ہی رہا ہے، خصوصی طیارہ، اور ان کے ساتھ چلے جائیں۔ اب پرائم منسٹر کمرشل فلائٹ میں بھی جا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ گئے ہیں خصوصی طیارے پر، جس کی تقریباً 3000 پاؤنڈ جو ہے وہ فیس ہے روزانہ کی، پارکنگ فیس، پارکنگ میں کھڑے کرنے کی، اور یہ تقریباً 10-12 لاکھ روپیہ
روزانہ کا بنتا ہے پاکستانی قوم کا 10-12 لاکھ روپیہ روزانہ کا بنتا ہے جو اس جہاز کی صرف پارکنگ فیس کی مد میں ادا کی جائے گی. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس خصوصی طیارے پر تاج پوشی میں شرکت کے لیے پہنچے. اپنے کام یہاں سارے ختم ہو گئے اور تاج پوشی میں نہ جاتے تو تعلقات برطانیہ کے ساتھ بڑے شدید خراب ہو جانے تھے. پاکستان کے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں. دیکھیں آپ سوچیں نا, سنجیدہ بات میں کرتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے ٹورز پہ جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایکسپرٹس کو لے کے جاتے ہیں, اکانومسٹ کو لے کے جاتے ہیں اور فارن افیئرس کے ایکسپرٹس کو لے کے جاتے ہیں, تاکہ وہاں پر اسی میٹنگ کے دوران ذرا گپ شپ ہوتی ہے, کچھ اپنی سائیڈ لائن میٹنگز کر لیتے ہیں کھڑے کھڑے. تو آپ یعنی جہاز بھر کے لے کے جائیں ایکسپرٹس کا اور اکانومسٹ کا, آپ جہاز بھر کے لے کے جا رہے ہیں شیرخوار بچوں کا, اور اس میں ان کے پرام ساتھ لے کے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کا سامان جا رہا ہے, پی ایم فیملی اس پہ لکھا ہوا ہے, بیگز کے اوپر ٹیگز لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہے سنجیدگی کا عالم جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے یا ان کے جو ہے وہ اس ٹور سے ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اب آپ دیکھیں دوسری طرف بلاول صاحب گئے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے انڈیا گوا گئے ہیں. اب اگر بلاول صاحب فارن منسٹر لیول کی میٹنگ میں خود گئے ہیں تو کل کو جو سربراہی کانفرنس ہوگی شنگھائی میں ہونی جا رہی ہے کچھ مہینے میں انڈیا ہی میں, تو اس میں پھر آپ شہباز شریف صاحب جائیں گے خود انڈیا. کیونکہ انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے پاکستان میں جو ساک کانفرنس ہوئی تھی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں, تو انہوں نے اپنا بندہ نہیں بھیجا تھا کہ پاکستان میں ہو رہی ہے جی ہم نہیں جاتے, اور پاکستان میں انہوں نے اپنا بندہ نہیں بھیجا کہ دو دفعہ ایسا ہوا. اور یہاں پر بلاول صاحب بے چین تھے کہ جی میں تو جاؤں گا, یہاں پر افغانستان کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ ہے, وہاں پر آپ نے منسٹر آف اسٹیٹ کو بھیج دیا, خود نہیں گئے بلاول صاحب, تو یہاں بھی منسٹر آف اسٹیٹ کو بھیج دیتے, اور پھر جو سربراہی کانفرنس ہوتی اس میں بلاول صاحب خود چلے جاتے. لیکن اس میں بلاول صاحب گئے ہیں تو اس میں اپنی عزت کو تار کر کے, عزت کا جنازہ نکال کے پرائم منسٹر صاحب خود تشریف لے کر جائیں گے انڈیا. باوجود اس کے کہ کچھ دن پہلے جب اعلان کیا بلاول نے کہا کہ جی ہم جا رہے ہیں یا میں جاؤں گا, یعنی انڈیا جانے کا اعلان کیا, تو جو ان کے فورن منسٹر ہیں انڈیا کے جے شنکر نے کہا کہ ہم اس کنٹری کے ساتھ, اس نیبرنگ کنٹری کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے جو ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان کو شٹ اپ کال دے دی, پھر بھی ہم گئے, ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے, پھر بھی ہم گئے. اور انہوں نے منع کر دیا کہ ہم سائیڈ لائن میٹنگز نہیں کریں گے, تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں پھر بھی ہم جائیں گے. تو اب آپ جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے گوا گئے ہیں, باوجود اس کے کہ اس میں سے پاکستان کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے, اور پاکستان بائی لیٹرل ایشو اٹھانے کی بھی تکلیف نہیں کرے گا. کشمیر کا مدعا, دیگر معاملات, یا ایک طرح کا یہ عالمی فورم بنتا جا رہا ہے ایس سی او جو ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان یہ زحمت نہیں کرے گا کہ پاکستان اپنا کوئی مسئلہ, کوئی مدعا, کوئی بائی لیٹرل ایشو اس اٹھائے, کیونکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. تو لیکن گئے ہیں انڈیا گئے ہیں شرکت کرنے کے لیے, اور برطانیہ گئے ہیں تاج پوشی میں شرکت کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان. یہاں پر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور وہاں پر آپ کو جو ہے وہ یہ اٹکیلیاں سوج رہی ہیں. تو یہ ہے جی صورتحال جو میں آپ کے ساتھ ذرا کچھ فوٹیجز میرے پاس آئی تھیں, ان فوٹیجز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.